اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی کھانا تناول فرمایا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے۔ اس بارے میں سبل الہدی والرشاد میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی آپ سبل الہدی والرشاد کے والیوم نمبر 7 پیج نمبر 188 اور 189 پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ قال کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادم بہدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانور ساتھ لائے۔ فکان الہدی الذی قدم به صلی اللہ تعالی وسلم وعلی رضی اللہ تعالی عنہ من الیمن مئۃ بدنۃ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لائے، وہ یمن میں سے تھے اور وہ یمن کے 100 اونٹ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فنحر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منها 63 63 اونٹوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود نہر فرمایا۔ ونحر علی رضی اللہ تعالی عنہ 37 اور بقیہ جو 37 تھے ان کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر فرمایا، یعنی ذبح کیا، نہر کرنا جو ہوتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ وَأَشْرَكَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ فی بادنۃ ثم أَخَذَ مِن كُلِّ بادنۃ بِضْعَةً۔ پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ کی قربانی میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ ثم أَخَذَ مِن كُلِّ بادنۃ، پھر ہر اونٹ میں سے یعنی ہر 100 اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا۔ فَجَعَلَتْ فِي قَدَرٍ، اس کو ایک ہنڈی میں رکھا۔ فَطُبِخَتْ، وہ ہنڈیاں پکائی گئی۔ فَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی رضی اللہ تعالی عنہ من لحمها وشربا من مرقها۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جان جاننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو گوشت تھا وہ بھی تناول فرمایا اور اس کا جو شوربہ وغیرہ تھا وہ بھی آپ نے نوش فرمایا ہے۔ تو اس سے تو بالکل واضح اور صاف نظر آتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی احادیث ہیں، کئی جو ہیں آثار ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے اکٹھے کھانا بیٹھ کر کھایا ہے۔ یہ ابن قیم الجوزی کی کتاب طب نبوی ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 407۔ اور پھر اسی طرح سبل الہدی والرشاد میں یہ والیوم نمبر 7 پیج نمبر 213 پر یہ لکھا ہوا ہے ان ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومعه علی رضی اللہ تعالی عنہ ولنا دوال معلقۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاکل وعلی یاکل معه۔ تو حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضرت علی المرتضی شیر خدا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ تشریف لے کر آئے اور آپ فرماتی ہیں کہ کچھ سنبل الطیب ہم نے لٹکائی ہوئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کو تناول فرمانے لگے، یعنی چکندر تناول فرمانے لگے۔ وہ سنبل الطیب چکندر کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ چکندر تناول فرمانے لگے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعلی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی رضی اللہ تعالی عنہ مہ یا علی فانک ناکا، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ کھانا چھوڑ دو کیونکہ تم ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا اس وقت بیمار تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ابھی کھانا بہتر نہیں ہے۔ تو فجالس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاکل، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے کھانا چھوڑ دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول فرماتے گئے۔ تو حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فجعلت لهم سلکا وشعیرا، تو میں نے ان کے لیے چکندر اور جو سے بنا ہوا ایک کھانا تیار کیا۔ تو فقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے علی اس کو کھائیں فانہ اوفق لک، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ابھی تمہارا جو جسم ہے وہ تندرست و توانا نہیں ہے، ابھی آپ بیمار تھے اور بیمار سے صحت یاب ہو رہے ہیں، تو یہ کھائیں، یہ آپ کی طبیعت کو زیادہ موافق آئے گا۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے۔